اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الراشدین اما بعد۔ برادران اسلام، درس ضیاء القرآن کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہیں۔ بیچ میں سے ربیع الاول کی مصروفیات اور دیگر نجی مصروفیات کی بنا پر درس قرآن آپ تک نہیں پہنچا سکا، معذرت خواہ ہوں۔ اب یہ سلسلہ دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ کریم ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آگے چلتے ہیں، اور آج ہمارا موضوع ہوگا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 66 سے لے کر 71 تک۔ برادران اسلام، سامعین کرام، یہ جو آیات بینات ہیں آگے رکوع تک، یہ ساری کی ساری بنی اسرائیل کے ایک مشہور و معروف واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور یہ اس گائے کا ذکر ہے جس گائے کے نام پر سورۃ البقرہ کو نام رکھا گیا، یہ سورۃ البقرہ کو موسوم کیا گیا۔ دراصل حقیقت حال کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اور اس کو قتل کر دیا گیا، اور جب اس کو قتل کر دیا گیا تو خود قتل کیا تھا اور خود ہی مدعی بن بیٹھے تھے۔ تو پھر انہوں نے جب مقدمہ قائم کرنے کی کوشش کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جب یہ بابت پوچھا کہ اب اس مسئلے کا حل کیا ہے، یہ اللہ کریم نے ان کو وحی کی، تو انہوں نے اللہ کریم نے حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کیا جائے، پھر اس کے گوشت سے کچھ ٹکڑا مقتول کے جسم کے ساتھ لگایا جائے تو وہ بول پڑے گا۔ یہ پورا واقعہ ہے، اور یہ پورا جو قرآن مجید کے اندر اس کی تفصیل آئی ہے، تو یہ سارا ان آیات بینات میں اسی واقعہ کا ذکر ہے۔ تو چلتے ہیں، اللہ کریم قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم ذبح کرو ایک گائے۔ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بوڑھا دولت مند تھا، اس کا ایک لڑکا تھا۔ اس بوڑھے کے بھتیجوں نے اس کے لڑکے کو قتل کر دیا تاکہ اس کی وراثت بھی انہیں ملے، اور اس کی لاش کو اٹھا کر دور شہر کے دروازہ پر پھینک آئے۔ صبح ہوئی تو خود ہی مدعی بن بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور قدرت کا ایک روشن نشان دکھانے کے لیے انہیں ایک گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ اس ذبح شدہ گائے کا ایک ٹکڑا مقتول پر مارو، دیکھو وہ میری قدرت سے کیسے زندہ ہوتا ہے اور کس طرح حقیقت حال سے پردہ اٹھاتا ہے۔ خاص کر گائے کے ذبح کرنے میں یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ بنی اسرائیل مدتوں مصر میں رہے، جہاں گائے کی پرستش ہوتی تھی، اور ان کے ڈھلمل یقین مزاج سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ بھی گائے کو مقدس سمجھنے لگ گئے ہوں، اس لیے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تاکہ یہ خیال بھی ان کے دلوں سے مٹا دیا جائے۔ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ دو چیزیں یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا وہ بوڑھا دولت مند جس کا ایک ہی بیٹا تھا، اس کے بیٹے کو قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وراثت کے اندر جو ہے اس کے بھتیجے شامل ہو جائیں، اور پھر قتل کر کے جب پھینک آئے تو پھر خود ہی اس کے مدعی بن بیٹھے۔ اور دوسری بات، خاص کر گائے کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا گیا، تو اس کا سمپل سا جواب یہی ہے کہ وہ مدتوں جو ہے وہ مصر کے اندر رہے ہیں، اور جو مصری تھے وہ گائے کی پرستش کر دیا کرتے تھے، تو اس لیے گائے کی عقارت ان کے دل میں بٹھانے کے لیے اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں آگے مسئلہ کے عنوان سے کچھ بات لکھی ہے، وہ انتہائی قابل توجہ ہے، اور آج کی حالات حاضرہ کے اوپر جو ہے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ لکھتے ہیں کہ وراثت کا لالچ قتل کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ آپ جتنے بھی قتل ہوتے ہیں ان کی تحقیق کریں تو ان کے پیچھے جو ہے وہ وراثت کے کچھ نہ کچھ چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو زیادہ تر قتل اسی وجہ، اور طریقے سے بھی ہوتے قتل، اور وجوہات سے بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر وراثت کے حوالے سے قتل ہوتے ہیں۔ تو اسلام نے یہ حکم دیے کر
قاتل و مقتول کے ورثہ سے محروم جاتا ہے۔ یہ حکم دے کر کہ اسلام نے حکم دے دیا کہ اگر قاتل کا قتل ثابت ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے اس نے جو لالچ دیا ہے تو وہ اس کے ورثہ سے محروم ہو جائے گا۔ تو یہ بھی اسلام نے قتل کے اقدامات کے خلاف بند باندھا ہے اور ایک انتہائی عام جو ہے وہ ٹارگٹ سیٹ کیا ہے۔ قتل کے ایک بڑے محرک کو ختم کر دیا تاکہ قتل جو ہے وہ نہ ہو۔ ایک بہت بڑا محرک ہے وراثت میں حصہ پانے کی لالچ، تو اگر قاتل کا قتل ثابت ہو جاتا ہے تو اس کی وراثت سے کیا ہوگا، مقتول کی وراثت سے اگر وہ اس کا وارث بن رہا ہے جائز تو اس کو محروم کر دیا جائے گا۔ تو قالوا اتتخذنا، تو بولے کیا آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، عذوا مذاق اڑاتے ہیں۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، آپ نے کہا میں پناہ مانگتا ہوں خدا سے کہ میں شامل ہو جاؤں جاہلوں کے گروہ سے، یعنی حکم خداوندی بتاتے ہوئے وقت مذاق کرنا جاہلوں کا شیوہ ہے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوئی ہے برادران اسلام اور محترم سامعین کرام، ناظرین کرام، کہ بسا اوقات جو ہے لوگ ہنسی مذاق ٹھٹھا یہ کر دیتے ہیں اور بتلا وہ کیا ہوتا رہے ہوتے ہیں، قرآن و سنت بتلا رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت کوئی بھی ان کو خیال نہیں ہوتا تو وہ قرآن مجید کی اس آیت پر بار بار غور کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے جب انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں مزاح کر رہے ہیں تو ہم نے فرمایا قالوا اتتخذنا عذوا، کیا آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، آپ نے کہا میں پناہ مانگتا ہوں خدا سے کہ میں شامل ہو جاؤں جاہلوں کے گروہ سے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک بات کی اور اس بات کو اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ جگہ دی کہ اللہ کریم کا حکم مانتے ہوئے اور اس کی بات لوگوں تک بہم پہنچاتے ہوئے اگر کوئی مذاق کا انداز اختیار کرتا ہے یا سنجیدہ الفکر نہیں ہوتا تو یہ جاہلوں کا طریقہ ہے۔ بہرحال جو ہے اس پر غور کرنا چاہیے، اور اس سے وہ ٹک ٹاک کر مولوی جو اکثر اوقات مسجدوں کے اندر کھڑے ہو کر جو ہے وہ کہہ کے لگوا رہے ہوتے ہیں اور خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اس طرف دھیان دینا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، بولے دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بتائے کہ ہمیں کہ کیسے ہے وہ گائے، کیونکہ ان کا مفاد تو اس میں تھا کہ قاتل کا سراغ نہ ملے، اس لیے طرح طرح کی حجت بازیاں کرنے اور بال کی کھال اتارنے لگے۔ قال، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، تو حضرت موسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی گائے جس کی رنگت خوب گہری زرد ہو جو فرت بخشے دیکھنے والوں کو۔ قالوا ادع لنا، کہنے لگے پوچھو ہمارے لیے ربک اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، کہ کھول کر بیان کر دے ہمارے لیے، ان البقرہ تشابہ علینا، کہ گائے کیسی ہو، بے شک گائے مشتبہ ہو گئی ہم پر، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُعْتَدُونَ، اور ہم اگر اللہ نے چاہ تو ضرور اس کو تلاش کر لیں گے۔ قال انها يقول انها بقرۃ لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، فرمایا موسیٰ بولے اللہ فرماتا ہے وہ گائے جس سے خدمت نہ لی گئی ہو کہ ہل چلائے زمین میں، ولا تسقي الحرث، اور نہ پانی دے کھیتی کو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بے عیب بے داغ ہو۔ قالو، اب کہنے لگے الآن، قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے اب آپ لائے صحیح پتہ، فذبحوها، پھر انہوں نے ذبح کیا اسے، وما کادوا یفعلون، اور وہ ذبح کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ برادران اسلام، حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نیکوکار آدمی تھا، اس کا ایک معصوم بچہ تھا اور اس کے پاس ایک بچیا تھی۔ جب مرنے لگا تو اس نے دعا کی، اے بار الہ، اس ننھے بچے کے لیے میں یہ بچیا تیرے پاس امانت رکھتا ہوں اور اس بچے کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ پھر اس بچیا کو جنگل میں چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نیک بندے کی عرض کو قبول فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں وہ پلتی رہی، اور جب یہ بچہ جوان ہو گیا تو اس جنگل میں گیا جہاں وہ گائے چرا کرتی تھی۔ اپنے مالک کی آواز سنتے ہی وہ گائے اس کے پاس آ گئی۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے مخصوص حلیہ والی گائے کی تلاش شروع کی تو ان تمام صفات سے متصف صرف وہی گائے ملی جو اس نیک بندے کے لڑکے کے پاس تھی۔
بنی اسرائیل نے اسے منہ مانگی قیمت ادا کی اور گائے خرید لی۔ اس قصہ سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہو اسے کوئی چیز گز نہیں پہنچا سکتی، اور جس چیز کا تعلق بندگان خدا سے ہوتا ہے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ان کی ہم مثل چیزوں سے نہیں لگایا جا سکتا۔ برادران اسلام، یہ ایک عام سی بات تھی، لیکن اس کے اندر بہت سے راز جو ہیں وہ مضمر ہیں اور پوشیدہ ہیں۔ اس جو تمام تر واقعہ ہے اس سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کریم نے اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے اور اپنے بندوں سے جو منسوب چیزیں ہیں ان کی قدر و قیمت اور منزلت کو انتہائی اہم مقام اور مرتبہ عطا کیا ہوا ہے۔ یہ اللہ کریم ہی کی طرف سے ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک نیکوکار بندہ اور اس کا ایک بچہ تھا، اور جب اس بچے کی اس کو فکر دامن گیر ہوئی تو اس نے اپنی جو مال و متاع تھا، اسباب تھا، وہ بچیا وہ اللہ کے سپرد کر دی، اور بچے کو بھی جو ہے وہ اللہ کے حوالے کر دیا اور جنگل کے اندر چھوڑ دی، تو اللہ کریم اس کی حفاظت خود کرتا رہا۔ یوں تو کائنات کی ہر چیز کا محافظ رب کریم ہے، لیکن کچھ چیزیں مخصوص ہوا کرتی ہیں، اور ان مخصوص چیزوں کا قدر و منزلت کا اندازہ رب کریم ہی لگا سکتا ہے۔ تو ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم ان تمام واقعات سے سبق سیکھیں اور اپنے ذہنی اختراع اس کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان ہو جائیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ تعالی خیرہ۔